السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قسطنطنیہ میں شہنشاہ تیزی سے بلندی پر جاتا ہے اور دوربین سے سامنے کے حالات دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے ترک حملہ شروع کرنے والے ہیں، سرماؤں کو رومانوس دروازے پر اور پیادوں کو مرکزی دروازے پر بھیجو۔ یہ سنتے ساتھ سپاہی بھاگ پڑتے ہیں۔ ادھر ایک شخص کہتا ہے اس واحد اللہ اور اس کی وحدانیت کے صدقے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل اولاد رسول مجتبی امداد و روحانیت کے صدقے پورے عالم اسلام کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہماری فوجوں کی مسلسل فتح کے لیے بھی۔ ہاتھ خون سے رنگے نوجوان، خون ٹپکتی تلواریں اور ڈھال کی مانند دل رکھنے والے بہادر میدان شہادت میں اللہ کی خاطر اپنا قہر، اپنا غضب دشمنوں پر نازل کریں گے جو نہ تو موت سے ڈرتے ہیں اور نہ کبھی ڈریں گے۔ قرآن کریم میں ہم سے فتح کا وعدہ کرنے والے اللہ ذوالجلال کے وسیلے سے تمہارا راستہ واضح ہو اے سردار مجاہد، اللہ تمہاری تلوار کو تیز کرے اور تمہاری عمر دگنی کرے، تم عالم اسلام کی خوشنودی کا باعث بننے والے، اللہ تمہارے اس دعویٰ کو مبارک کرے، یہ فتوحات، خوشیاں اور برکتیں لائے، اللہ کی طرف سے مدد اور فتح قریب ہوگی اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ توپیں تیار کرو، حملہ۔ اگلے لمحے قسطنطنیہ کی جانب گولے برسا دیے جاتے ہیں۔ گولہ باری کی آواز سن کر جستنیانی اینا کے پاس سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ گولے دیواروں سے جا ٹکراتے ہیں مگر کوئی بڑی تباہی نہیں ہوتی۔ یہ دیکھ کر سلطان کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں، اے سردار مجاہدین، ہماری جنگ مبارک ہو۔ سلطان کا حکم ملتے ساتھ ہی رضاکاروں کے دستے قسطنطنیہ کی جانب بھاگ پڑتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار اور سیڑھیاں ہوتی ہیں۔ قسطنطنیہ کے چرچ میں پادری دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے اے خداوند، ہماری خستہ حالت پر ترس کھا کیونکہ دشمنوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ لوگ ڈرے سہمے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ گولے برسانے کا سلسلہ جاری و ساری ہوتا ہے۔ جستنیانی چلاتے ہوئے سپاہیوں سے کہتا ہے تیل کو فوراً تیار کرو۔ یہ سنتے ساتھ سپاہی وہاں پہ سانچے لگا دیتے ہیں جبکہ رضاکار مسلسل قسطنطنیہ کی جانب بھاگتے ہی چلے جاتے ہیں۔ قسطنطنیہ سے بھی جوابی گولہ باری شروع ہو جاتی ہے جس کی آڑ میں آ کر کئی رضاکار شہید ہو جاتے ہیں مگر وہ پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے۔ گولہ بارود کے ساتھ ان پر تیر بھی برسائے جاتے ہیں۔ جستنیانی کہتا ہے ہم انہیں یہاں کبھی نہیں گھسنے دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھنے والوں پر ابلتا ہوا تیل ڈالنا شروع کر دیا جاتا ہے مگر اس کے باوجود ایک رضاکار سیڑھی پر سے چڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ جیسے ہی بازنطینیوں پہ حملہ کرتا ہے اسے شہید کر دیا جاتا ہے۔ رضاکار جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں ان کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے کیونکہ اوپر سے مسلسل تیر اندازی اور گولہ بارود سے حملے جاری ہوتے ہیں۔ ادھر زگنوس پاشا سلطان سے کہتے ہیں میرے سلطان، حرکت کو دیکھتے ہوئے سرماؤں نے دیوار کی مرمت ترک کر دی ہے اور دفاع کی طرف بڑھ گئے ہیں۔ تو سلطان کہتے ہیں انشاءاللہ شاہی توپ مقررہ وقت پر پہنچ جائے گی۔ سب لوگ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ جنگل میں موریا سے آنے والا دستہ دمیتری کے پاس پہنچتا ہے۔ دمیتری ان سے پوچھتا ہے آپ نے دیر کیوں کر دی؟ تو سپاہی کہتا ہے ہمارے گشت کرنے والے دستے نے خبر دی ہے، ہمیں وہ جگہ ملی ہے جہاں پہ مالکوچ اوغلو حمزہ کا علاج ہو رہا ہے۔ ہمارے دستوں نے جگہ کے اطراف میں ضروری اقدامات کیے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر دمیتری کہتا ہے انتقام کا وقت آ گیا ہے حمزہ۔ یہ کہتے ساتھ وہ سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر سلطان رضاکاروں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں شاباش میرے دلیرو شاباش۔ ساتھ ساتھ وہ سب انہیں دعائیں دیتے ہی چلے جاتے ہیں۔ سلطان آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں فتح میری توقع سے زیادہ تیزی سے آئے گی انشاءاللہ۔ قسطنطنیہ جلد ہمارا ہوگا، یہ بالکل میری مٹھی میں ہے۔ اس لیے میں سپاہی آ کر کہتا ہے میرے سلطان شاہی توپ آ گئی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں۔ قسطنطنیہ میں پلیتانو شہنشاہ سے کہتا ہے ہم آخرکار یونانی آگ بنانے میں کامیاب ہو گئے مہاراج، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم پہلا تجربہ ترک فوجیوں پر کرنا چاہیں گے۔ شہنشاہ کہتا ہے اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو یہ بالکل بھی نہ پوچھتا، چلو آزماتے ہیں۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے جناب نوترس واپس آ گیا ہے۔ اگلے ہی لمحے نوترس وہاں داخل ہوتا ہے اور شہنشاہ غصے میں اسے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ادھر سلطان شاہی توپ کے پاس پہنچتے ہیں اور مومن علی سے کہتے ہیں شاہی توپ کو ان کے مرکز میں بھیجیں، ہم کمزور ترین مقام کو ہدف بنائیں گے، ہم وہ 5واں دروازہ لیں گے، جب وہ دروازہ کھلے گا تو یہ شہر ہمارا ہوگا۔ مگر سب کے سر جھکے ہوتے ہیں اور کوئی جواب نہیں ملتا۔ تو سلطان پلٹتے ہوئے کہتے ہیں آپ خاموش کیوں ہیں؟ جواب نہ ملنے پر سلطان چلاتے ہوئے کہتے ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کیا آپ سن رہے ہیں؟ زگنوس پاشا بھی کہتے ہیں مومن علی سروجہ خاموش کیوں ہوں؟ جانداری کہتا ہے جلدی بولو، کیا زبان نگل لی ہے؟ تو سروجہ کہتا ہے راستے میں شاہی توپ پہ حملہ ہوا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب چونک جاتے ہیں۔ سروجہ مزید کہتا ہے ہمیں ڈر ہے کہ اگر گولہ چلائے تو توپ پھٹ جائے گی۔ جانداری کہتا ہے ہماری اپنی سرزمین پر ہماری بڑی فوج پہ حملہ کرنے کی ہمت کون کرے گا؟ سروجہ کہتا ہے نوترس اور دمیتری۔ سلطان غصے سے پوچھتے ہیں کون نوترس اور کون دمیتری؟ وہ ہم سے گزر کر شہر میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ زگنوس پاشا کہتے ہیں شہر کے باہر ضرور کوئی خفیہ راستہ ہوگا۔ سلطان تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس توپ سے آج ہی کے دن حملہ کیا جائے گا۔ مومن علی کہتے ہیں میرے سلطان یہ ممکن نہیں ہے، توپ کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ سلطان تلوار وہیں پہ پھینکتے ہیں اور مومن علی کے پاس آ کر گرجتے ہوئے کہتے ہیں تمہارا کیا مطلب ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے؟ یہ سب خون جو بہایا گیا، یہ ساری کوششیں جو کی گئیں، کیا رہ جائیں گی سب؟ بتاؤ مجھے مومن علی۔ مومن علی کہتے ہیں میرے سلطان اس توپ کو اندرونی نقصان پہنچا ہے۔ سلطان انہیں دھکیلتے ہوئے توپ کے پاس لاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے دکھاؤ اور اسے ٹھیک کرو۔ مگر مومن علی کہتے ہیں ہمیں توپ کے اندرونی نقصان کی نوعیت کا علم نہیں میرے سلطان، یہ بہت سنگین ہے، یہ ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ اگر ان نالیوں پہ بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے اور پھول جاتی ہیں تو یہ برداشت نہیں کر پائیں گے اور لا محالہ
پھٹ جائیں گی۔ سلطان کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، تو جاندارلی کہتا ہے میرے سلطان مومن علی اپنے کام میں ماہر ہے، یہ بہتر جانتا ہے، چلے ملتوی کرتے ہیں اور بھرپور قوت کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ مگر سلطان چلاتے ہوئے کہتے ہیں نہیں ابھی۔ سروجا کہتا ہے دراصل ایک طریقہ ہے سلطان، اگر ہم پھٹے ہوئے حصوں کو لوہے اور تانبے کے مرکب سے مضبوط کریں اور توپ کی بیرونی سطح کو زیتون کا تیل لگا دیں تاکہ بیرونی دیواریں اپنی جگہ سے نہ ہل سکیں، اس طرح ہم بیرونی سطح کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ مگر مومن علی چلاتے ہوئے کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ سروجا کہتا ہے ہم ایک بار کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ سلطان کا رویہ مومن علی کے ساتھ تلخ ہوتا ہی چلا جاتا ہے اور وہ انہیں پکڑ کر آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو ہمارے اور قسطنطنیہ کے درمیان اس حملے کے سوا کچھ نہیں بچا، میں اس معاملے کو تمہارے ہچکچاہٹ پر نہیں چھوڑوں گا۔ غور سے دیکھو مومن علی، غور سے دیکھو۔ قسطنطنیہ میں شہنشاہ نطرس کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے تمہیں جب معلوم ہوا کہ تم بھاگ نہیں سکتے تو واپس آ گئے ہاں؟ تو نطرس کہتا ہے میں بھاگا نہیں تھا۔ شہنشاہ کہتا ہے میرے حکم کی نافرمانی اور ہمارے بنائے ہوئے اتحاد کو ختم کرنے کا تم حساب چکاؤ گے، پھانسی کی سزا جو تاخیر کا شکار ہوئی۔ فکر نہ کرو، تمہارے بعد اب اس غدار دمیتری کی باری آئے گی، سپاہیوں سے یہاں سے لے جاؤ۔ سپاہیوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے نطرس کہتا ہے میری بات سنیں شہنشاہ۔ شہنشاہ کہتا ہے میں اب تمہارے جھوٹ نہیں سنوں گا۔ نطرس کہتا ہے میں نے بہت بار آپ کی مخالفت کی ہے لیکن میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے یہ شہر شاہی توپ کے ٹکڑے کرنے اور روم کے خلاف کھڑی ایک قوت کو ختم کرنے کے لیے چھوڑا تھا اور میں اس میں کامیاب ہوا، میں نے اس شاہی توپ کو ناقابل استعمال بنا دیا۔ مگر اس کے باوجود شہنشاہ کہتا ہے یہ تمہاری غلطیوں کی قیمت نہیں ہو سکتی، یہ تمہیں کارڈینل کو قتل کرنے اور ہمیں اس حال میں چھوڑنے کی سزا سے نہیں بچائے گا۔ نوترس کہتا ہے کارڈینل کو میں نے نہیں مارا، ہاں میں ان لوگوں میں سے ضرور تھا جو اسے قتل کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ شہنشاہ پوچھتا ہے پھر یہ کس نے کیا؟ تو نوترس کہتا ہے اب اس شہر میں کوئی ترک جاسوس نہیں رہے گا۔ نوترس کے کہنے پر دروازہ کھلتا ہے اور ماریا دروازے پر کھڑی ہوتی ہے، جسے دیکھتے ساتھ ہی پریتانو اور شہنشاہ چونک جاتے ہیں۔ ادھر سلطان سروجا سے پوچھتے ہیں سروجا کیا تم اسے ٹھیک کر سکتے ہو؟ تو سروجا کہتا ہے اگر ضروری سامان بر وقت پہنچ گیا تو ہم اللہ کے حکم سے اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ مگر مومن علی کہتے ہیں میرے سلطان یہ کوشش کرنا بھی بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ سلطان چلاتے ہوئے کہتے ہیں مومن علی تم نے کہا تھا کہ اس توپ کا نام شاہی ہے، تم نے کہا تھا کہ اس کی شہرت ہر طرف پھیل جائے گی، تم نے کہا تھا کہ یہ ہر دیوار گرا دیں گی۔ مومن علی کچھ کہنے لگتے ہیں تو سلطان کہتے ہیں مجھے وضاحت نہیں چاہیے، مجھے عمل چاہیے استاد، وہ بھی ابھی کے ابھی۔ سروجا کے ساتھ مل کر دوبارہ کوشش کرو استاد، اس سے ایک بار حملہ ضرور کرو۔ چلو استاد چلو۔ اسحاق وہاں پہ آ کر کہتا ہے میرے سلطان یہ صحیح وقت ہے، ہمارے فوجیوں نے پورے دفاعی دستے کو مات دے دی ہے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں شاباش میرے شیرو، شاباش میرے بہادرو۔ ان سب میں ایک نئی جان پڑ جاتی ہے، جوش و خروش بڑھ جاتا ہے۔ مگر مومن علی اور سروجا بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ قسطنطنیہ میں ماریا شہنشاہ کے کمرے میں داخل ہوتی ہے، اسے دیکھتے ہوئے شہنشاہ کہتا ہے راہبہ ماریا، شہر کے اندر ترک کی جاسوس جس نے کارڈینل کو قتل کیا، کیا وہ راہبہ ماریا ہے؟ ماریا بہت پریشان ہوتی ہے جبکہ نوترس اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ادھر سروجا توپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ مومن علی اسے کہتے ہیں تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ کام نہیں کرے گا۔ مگر سروجا کہتا ہے میں نے سلطان محمد سے وعدہ کیا تھا اس توپ سے آج ہی گولہ چلایا جائے گا۔ مومن علی اسے کہتے ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا؟ لیکن یہ ممکن نہیں ہے، ضد نہ کرو، میرے ساتھ چلو، مل کر سلطان سے بات کرتے ہیں، اگر ہم مل کر سمجھائیں گے تو بات کو سمجھیں گے اور مان جائیں گے۔ سروجا پوچھتا ہے کیا ہم نے مومن علی سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا آپ نے مومن علی کا انتقام نہیں لینا تھا؟ آپ آگے بڑھیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ مومن علی اس سے کہتے ہیں تمہیں لگتا ہے کہ میں نے انتقام لینا چھوڑ دیا ہے؟ سروجا جلد بازی کا شکار مت بنو، میں نے اپنی پوری عمر توپیں بنانے میں گزار دی ہے، ایسا کرنے کا مطلب خود موت کو آواز دینا ہوگا، مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ مگر سروجا کہتا ہے سب کچھ تیار ہے استاد، آپ بھی مجھ پہ بھروسہ کریں، صرف ایک دھماکہ، صرف ایک۔ مومن علی کہتے ہیں اچھا چلو دیکھتے ہیں۔ توپ میں ایک واضح دراڑ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ سروجا سلطان سے کہتا ہے میرے سلطان سب کچھ تیار ہے۔ سلطان مشعل لیے آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر توپ کو آگ لگا دیتے ہیں۔ سلطان سمیت سب لوگ ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مگر توپ سے اٹھنے والا دھواں ایک دم سے بند ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر مومن علی ایک دم سے توپ کے پاس جاتے ہیں اور چلاتے ہوئے کہتے ہیں میرے سلطان توپ پھٹنے جا رہی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی مومن علی توپ کی زنجیر پکڑ لیتے ہیں۔ سب لوگ سلطان کو پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، مگر سلطان خود کو چھڑوا کر آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں نہیں نہیں۔ اگلے ہی لمحے توپ پھٹ جاتی ہے اور سلطان سمیت سب لوگ دور دور جا گرتے ہیں۔ سلطان کا خود ان کے سر سے جا گرتا ہے۔ جاندالی، اسحاق اور زگنوس پاشا بھی بہت تکلیف میں دکھائی دیتے ہیں، سب کے سر چکرا رہے ہوتے ہیں۔ مومن علی کا پورا چہرہ جلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سروجا اٹھ کر ان کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتا ہے مگر گر جاتا ہے۔ سب اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر کسی میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، توپ تباہ ہو چکی ہوتی ہے۔ سلطان کی آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ اسحاق اٹھتے ہوئے سلطان سلطان پکارتا ہے اور ناظرین ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسا لگا آپ کو یہ بولم؟ آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل پہ کلک کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔